بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین باتمکین ARYQ-TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، وہ نفوس قدسیہ جنہیں صحبت مصطفیٰ حاصل تھی، وہ عظیم اصحاب رسول جن کی نگاہوں میں سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا، ان کی آنکھوں میں سرکار کا چہرہ رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جن کے صدق و یقین پر قسم کھائی جا سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو انہوں نے اپنی زندگی کا شعار بنا رکھا تھا۔ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جاؤں جو آسمان ہدایت کے ایسے ستارے تھے جنہوں نے آفتاب رسالت سے کسب فیض حاصل کیا، اور اصحابک النجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم کا بلند مقام انہوں نے حاصل کیا۔ وہ اصحاب رسول جنہوں نے اپنی زندگی سے ہدایت اور فلاح کے چراغ روشن کیے۔ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے تمدن اور تہذیب کی زلفوں کو نکھارا۔ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے سیاست اور معیشت کے چہرے کو نکھارا۔ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا، اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ اصحاب رسول جنہوں نے راہ حق پر گامزن ہونے پر جو مصائب و علام آئے، اذیتیں آئیں، پہاڑ حائل ہوئے، دیواریں حائل ہوئیں، لیکن قربان جاؤں ان کے پائے کے اندر لغزش پیدا نہ ہوئی، وہ استقامت کے پہاڑ بن کے رہے۔ لیکن ناظرین محترم، جب آپ ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان پر جو مصائب آئے، جو اذیتیں آئیں، ان کو سن کر انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی جنبش نہیں آئی۔ اب دیکھیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں مشہور صحابی رسول عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں جب مکہ سے گزرا تو میں نے دیکھا امیہ بن خلف جو تھا انہیں تپتی صحرا پہ لٹایا ہوا ہے، اوپر پتھر رکھے ہوئے ہیں، مار مار کے برا حال کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اتنی تپتی صحرا تھی، اگر گوشت رکھا جاتا تو وہ گل جاتا، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، ان کے قصر ایمان میں ذرا برابر بھی جنبش نہیں آئی۔ آج ہم اسی قبیل کے ایک صحابی کا ذکر کرنے لگے ہیں، قربان جاؤں جن پر سیدنا بلال حبشی سے بھی زیادہ مصائب و علام آئے، اذیتیں آئیں، مشکلات آئیں۔ وہ عظیم صحابی رسول سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی زندگی آپ پڑھیں گے تو دیکھیں وہ کیسے مسلمان تھے اور ہم کیسے مسلمان ہیں، اور اس حسین ذکر کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حیات صحابہ کی زندگی پر جو انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کی نظر بڑی عمیق اور گہری نظر رکھتے ہیں صحابہ کی سیرت پر، ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کی بلا خوش آمدید کہتے ہیں فقیر آپ کو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب آج اسی قبیل کے صحابی کا ذکر ہے کہ جن پر مصائب و علام کے پہاڑ آئے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرمائیں گے؟ حامدہ و مصلیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ اکبر، اور میری راہ میں ستائے گئے، جی، میری راہ میں اذیت دیے گئے،
میری راہ میں انہوں نے دکھوں، تکلیفوں، غموں، رنجوں کا سامنا کیا، ٹھیک، اپنی اولاد قربان کی، اپنا وطن قربان کیا، اپنی جان جوکھوں میں ڈال دی، راہ عظیمت کے عظیم راہی واہ واہ واہ، جو بنے، جنہوں نے رخصت اختیار نہیں کی، عظیمت کے کوہ گراں بنے رہے، بے شک، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ٹھیک، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کا اعلان کیا۔ اب وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي کا مصداق اگر ڈھونڈا جائے، یہ جملہ ہمارے ناظرین کے لیے توجہ کے لیے، اوذوا فی سبیلی، جو میری راہ میں اذیت دیے گئے، ستائے گئے، اگر اوذوا فی سبیلی کا مصداق ڈھونڈا جائے اور ان کی فہرست بنائی جائے ہاں، تو وہ چند لوگ جو ٹاپ پہ ہیں نا، ان کے اندر ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پہلا نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا نمبر، ٹھیک، یہ وہ لوگ جنہیں نیزوں پر اچھالا گیا، اللہ اکبر، جن کے گلے میں زنجیریں ڈالی گئی، جن لوگوں کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، جن کے سینوں پر بھاری پتھر رکھے گئے، جن کی پشت پر کوڑے برسائے گئے اور لوہے کی زنجیر پہنا کے، لوہے کی زرہ پہنا کے، ٹھیک، ٹھیک، چلچلاتی دھوپ کے اندر انہیں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور جسم پگھلنے لگتا، رسنے لگتا، اس میں سے خون اور پیپ بہنے لگتی، اور اس خون اور پیپ سے وہ انگارے بجھ جاتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انگارے بجھ جاتے، یعنی مفتی صاحب ہوا نہیں بجھاتی تھی، مٹی نہیں بجھاتی تھی، خون اور ہائے۔ پیپ جو جسم سے خون نکلتا تھا اللہ اس سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن ان کے ایمان کی حرارت کم نہیں ہوتی تھی، واہ واہ واہ، ایمان کی حرارت کم نہیں ہوتی تھی۔ آپ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فہرست میں کس نمبر پر آتے ہیں، جی، اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگا لیں۔ دور فاروقی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، 26 لاکھ مربع میل کے فرما روا ہیں، اللہ اکبر، مراد رسول ہیں۔ سبحان اللہ، اب عمر اگر کسی کو کہے کہ یہ میرا سردار ہے، واہ 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 واہ، یا عمر کسی کے لیے کھڑے ہوں، یا عمر کسی کو سیلوٹ کریں، یا عمر کسی کے مداح ہوں، جی، یا عمر کسی کی خدمات کے معترف ہوں، سبحان اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا مرد درویش ہے۔ کیا کہنے مفتی صاحب، عمر بھی وہ جس کے بارے میں میرے آقا فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، واہ واہ یہ بات جنہیں رب سے مانگ کے لیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت خباب آئے نا جی، ملاقات کے لیے، 26 لاکھ مربع میل کا فرما روا کھڑا ہو گیا، ٹھیک، استقبال کیا اور اپنے گدے پہ بٹھا دیا، سبحان اللہ، جہاں تشریف فرماتے اپنی مسند پہ بٹھا دیا۔ لوگ حیران ہوئے، ششدر ہوئے، ان کے چہروں پر جو تیرتا ہوا سوال تھا، ان کی آنکھوں کے اندر جو استفسار کی تشنگی تھی، جی، اس کو پڑھ لیا فاروق اعظم نے، تو پتہ کیا کہا مراد رسول نے؟ فرمایا اس گدے پر بیٹھنے کا اہل، مستحق یا خباب ہے حضور کی پوری امت میں، اللہ اکبر، اللہ یا اکبر، ایک اور شخص ہے۔ واہ، سبحان اللہ، فرمایا یا یہ خباب ہے یا ایک اور ہے، یا ایک اور شخص۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چونک کے پوچھا مراد رسول وہ اور شخص کون ہے؟ کہا وہ حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دو بندے ہیں۔ واہ واہ واہ، زباں پہ صرف ہے دعوے مثال کوئی نہیں، دیار عشق نبی میں بلال کوئی، بلال کوئی نہیں۔ اللہ، کہا کہ یہ دو بندے ہیں
کہ جتنی اذیتیں انہیں دی گئیں، ٹھیک ٹھیک، اسلام کے لیے جتنی ان کی قربانیاں ہیں، جتنی خدمات ہیں، اس گدے پر بیٹھنے کے یہ دو ہی اہل ہیں۔ اب یہاں ایک اور لطف کی بات، جی مفتی صاحب بسم اللہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فاروق اعظم کو کہ امیر المومنین، آپ مجھے اور بلال کو ایک ہی صف میں کھڑا کر رہے ہیں، برابر نمبر دے رہے ہیں ٹھیک، کہ اس گدے پر دو ہی بندے بیٹھ سکتے ہیں۔ کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بچانے والے کئی لوگ تھے، ٹھیک، حمایتی تھے، حمایتی تھے ان ٹھیک کے، ہے ٹھیک ہے، جو ان کے حق میں کبھی کبھی آواز بلند کیا کرتے تھے۔ میری حمایت میں بولنے والا تو کوئی شخص نہ تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا میرا تو تمام تر تکیہ اور بھروسہ اگر تھا تو مصطفیٰ پر یا مصطفیٰ کے خدا پر تھا۔ جی یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اذیتوں کا، اتنی تکالیف کا، اوذوا کیونکہ فی آپ سبیلی، اوذوا فی سبیلی، اللہ اکبر، غریب الوطن تھے، ٹھیک، غلام تھے، بنو تمیم سے آپ کا تعلق تھا، بازاروں میں بکتے بکاتے، مکہ کے بازار میں آئے، فروخت ہوئے، یہاں خریدے گئے۔ ٹھیک، ام انمار بنت سبا خزائیہ، یہ ایک خاتون ہے جس نے خریدا تھا، جی مفتی صاحب، ان کے غلام بنے، اس کے غلام بنے، اور وہ بڑی ظالم سنگ دل عورت تھی، جی چونکہ مشرک تھی، کافر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سننا گوارا تک نہ تھا، چاہے جائے کہ حضور کا کوئی کلمہ پڑھے، اللہ اکبر، کوئی حضور کی غلامی کا دم بھرے، جی کوئی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا عہد کرے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کی زلف گیراگیر کے اسیر بن چکے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مکہ میں آئے نا جب، جی تو آپ نے یہاں آہن گری کا پیشہ اختیار کیا، تلواریں بیچتے تھے، فروخت کرتے تھے۔ جب فاران کی چوٹی سے توحید کا نعرہ مستانہ بلند ہوا، اللہ اکبر اللہ جب میرے اکبر، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی صدا بلند کی، جب نور نبوت کی کرنیں ہر گھر کے اندر روشنی بکھیر رہی تھیں، واہ واہ واہ، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعتوں سے بھی ٹکرایا۔ اللہ تو اکبر، حضرت خباب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے جی اور دل دے بیٹھے۔ ہاں ہاں ہاں، مفتی صاحب اس سے آگے چلتے ہیں، اور ناظرین محترم مفتی صاحب گفتگو کو بڑے حسین پیرائے میں آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اور گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو پھر کس طرح اس کے آقا، اس جو عورت تھی انمار، کس طرح اس نے ظلم کی انتہا کی۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حسین پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور حسین لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن پر مصائب و علام آئے، اذیتوں کے پہاڑ آئے، اور اہل ثروت بھی نہیں تھے، غلامی میں زندگی بسر کی۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، کل قیامت کے روز جب اہل ثروت بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور وہ لوگ بھی حاضر ہوں گے کہ جن کے پاس دنیا میں مال و زر نہیں تھا، لیکن تھوڑے مال پہ انہوں نے گزارا کیا، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو رب کائنات فرمائے گا، میں نے دنیا میں تمہیں تھوڑا مال دیا تھا، اہل ثروت نہیں بنایا تھا، تم نے اس پر صابر ہو کر قناعت کی اور شکوہ نہ کیا، آج تم تھوڑے اعمال لے کے آئے ہو، میں تمہارے تھوڑے اعمال پر راضی ہو گیا ہوں۔ لیکن ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ تھوڑے اعمال والے نہیں تھے، وہ تو اعمال کے انبار لے کے آئے تھے۔ اور وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، کریم آقا نے فرمایا تھا کہ جب اہل ثروت بھی جائیں گے اور جناب وہ لوگ بھی جائیں گے جن کے پاس مال نہیں ہوگا، جب ان کو رب کائنات عزت دے گا نا، جو مصائب و علام سے گزرے ہوں گے، تو جناب وہ اہل ثروت کہیں گے، کاش ایسے ہوتا، دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، آج ہمیں بھی وہ مقام ملتا جو آج ان لوگوں کو ملا ہے جو مصائب و علام سے گزرے۔ جی مفتی صاحب فرما رہے تھے آپ۔ یہی بات کہ جنہوں نے اذیتوں کا سامنا کیا، ٹھیک، قربانیاں دی، تو پھر ان کے لیے اجر اور انعام یہ ہے کہ
کہ وہ دوسرے لوگوں سے بہت پہلے اللہ اور اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ کے اندر سبحان اللہ، جنت کے اندر جائیں گے۔ مجھے حدیث شریف یاد آ گئی، اس کا ایک جملہ ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں اس مضمون کو بیان کیا گیا، وہ جب پوری سنا دیتا ہوں بسم اللہ، اصول برکت کے لیے۔ بسم اللہ جی، کتاب المناقب باب فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 202 پہ ٹھیک، یہ حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سامعهم يتذاكرون فقال بعضهم عجبا ان الله اذا اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا سبحان اللہ، وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما ٹھیک، وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر وعد مصطفاه الله فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد سمعت كلامكم وعجبكم جی، أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى كلمة الله وروحه وهو كذلك وعد مصطفاه الله وهو كذلك لا شک فی، ألا وأنا حبيب الله ولا اللہ، فخر واہ واہ، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة وآدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر ولا فخر، واہ وأنا واہ، أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر سبحان اللہ، وأنا أول من يحرك حلق الجنة جی، فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين اللہ اکبر، سبحان ولا اللہ، فخر واہ وأنا واہ، أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر ہاں ہاں، او ساری کما عظمتیں قال قدموں میں ہیں رسول لیکن صلی اللہ ولا علیہ فخر، وسلم۔ یہاں کیا بات، اب اس حدیث شریف کے اندر تو معانی اور مفاہیم کا ایک دریا بہت بڑا تلاطم خیز سمندر موجود ہے۔ ہمارے موضوع سے ریلیونٹ جو بات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر سب سے پہلے جنت کے دروازوں پر آ کے دستک میں دوں گا۔ ٹھیک، فرمایا کھٹکھٹاؤں گا، بھی کھولو، مالک آ گئے ہیں۔ فرمایا جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا سب سے پہلے، اور سب سے پہلے میں داخل ہوں گا۔ وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر، وہ جو روایات ہے نا کہ مولا کائنات آگے ہوں گے یا حضرت بلال آگے ہوں گے، خدام وہ تو اور حیثیت میں ہیں، فقراء المؤمنین، باضابطہ باقاعدہ۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور میرے ساتھ امیر نہیں ہوں گے، ٹھیک، صاحب ثروت نہیں ہوں گے، میرے ساتھ مومنین کی جو اللہ، جماعت ہوگی وہ میرے فقیر صحابہ کی جماعت ہوگی، اللہ اکبر، فقیر غلاموں کی جماعت۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان وہ ہیں حضرت خباب، اللہ، رضی اللہ، وہ ہیں حضرت خبیب، وہ ہے حضرت سہیب، وہ ہے حضرت سلمان، ہائے ہائے، وہ ہیں حضرت بلال، وہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر، واہ واہ، یہ ہیں وہ لوگ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی ایسی تکالیف اٹھائی ہیں، ایسی ایسی کہ زمانہ رش کرتا ہے، اور چشم فلک نے ایسی اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے کسی پر کبھی نہیں دیکھے ہوں گے جیسے غلامان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنان اسلام نے اور سامراج کے ان جو ہے گماشتوں نے اذیتوں کے پہاڑ توڑے ہیں۔ تو آقا کریم نے، خدا اور رسول نے ان لوگوں کے لیے انعام بھی ایسا ہی رکھا۔ ٹھیک ٹھیک، اب وہ جو میں نے بریک سے پہلے کہا کہ آپ آئے اور حضور کی بارگاہ میں آئے اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے، حضور کی غلامی اختیار کر لی، سرکار کی زلف گراگیر کے اسیر بن گئے۔ ایک اور لطف کی بات ہے کہ یہ صرف آپ سے پہلے 5 لوگ آئے تھے، 6 نمبر پر آئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سادس الاسلام، سادس الاسلام حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نمبر پر آپ سے پہلے۔ تو وہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں جو مشہور ہستیاں ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ، اللہ اکبر، ان کے بعد، وہ بھی فقر کے امام حضرت ابو ذر غفاری ٹھیک، رضی ٹھیک۔ تو ان کے بعد 6 نمبر پر حضرت خباب آئے۔ اب جو آپ نے کہا کہ کیا پھر وہ جو آپ کی مالکہ تھی، جو خاتون تھی ام انمار بنت سبا خزائیہ، جن کے آپ غلام، وہ سنگ دل، جی، اس نے یعنی لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آپ کے سر کو داغا جاتا، اللہ اکبر، وہ بیٹھ کے دیکھتی، اپنے دوسرے غلاموں کو کہتی، اپنے نوکروں کو، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے، آپ اندازہ کریں
جس پر کباب بنتے ہیں، باربیکیو بنتا ہے، تو ایک زندہ انسان کو لوہے کی سلاخ گرم کی جائے اور سر داغا جائے، سر پہ وہ فل گرم کر کیا پگھل جاتا آپ کا سر، لیکن آپ احد احد کی صدائیں بلند کرتے، اللہ احمد احمد کے نام کی مالا جپتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال کے بعد دوسرے وہ شخص ہیں جن کا سیم ساری زندگی کا ایک وہ میپ وہی ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے فاروق اعظم نے کہا اب ایک دفعہ اتنے تنگ آ گئے، مجبور ہو گئے، انسانی فطرت ہے نا، انسانی فطرت ہے کہ کوئی جو ہے وہ دل جوئی کا جملہ کہنے والا بھی نہ تھا، جس طرح آپ نے کہا نا کہ حضرت بلال کے حق میں تو کوئی جاتے جاتے امیہ کو کہہ دیتا تھا امیہ بدبخت کیا کر رہا ہے، بے کس غلام ہے یہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن یہاں تو کوئی بولنے والا ہی نہیں تھا۔ تو ایک دن مجبور ہو کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیوار کے سائے میں ماوِ استراحت تھے، آپ نے اپنی مبارک چادر کو سرانہ بنایا ہوا ہے اور لیٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خباب نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کرنے کے بعد پرنم آنکھوں کے ساتھ گلوگیر آواز کے ساتھ روتے ہوئے اپنے دکھوں کا حوالہ دے کے تکالیف کو یاد کروا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک، اتنے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، آپ ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتے؟ جی سننے والی بات ہے۔ اللہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ان کے عرض کرنے کا مطلب یا رسول اللہ آپ دعا کریں تو بد دعا کر دیں تو یہ تباہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ میرے آقا نے ان کا روئے سخن جان لیا تھا، تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا خباب تم سے پہلے رائے حق کے ایسے مسافر بھی آئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نام پر مرنے والے اور کٹنے والے ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے جن کے جسم سے گوشت کا ایک ایک لوتھڑا بھی نوچ لیا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں پھیری گئیں، ہڈیوں اور گودے کے سوا کچھ نہ بچا تھا، گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ فرمایا وہ آروں سے چیر دیے گئے، جی مفتی صاحب، جسم دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن ان کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہ آیا تھا، کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا خباب سن لو، جو میرا دین ہے جو میں لے کے آیا ہوں وہ غالب آ کے رہے گا۔ اللہ میرے آقا کے فرمانے کا مطلب کیا تھا کہ خباب جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ابتدائی دور کے لیے منتخب کیا ہے وہ اپنے بخت پہ ناز کریں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہاں تو انبیاء کرام کو چیر دیا گیا آروں سے۔ جی جی مفتی صاحب، وہ آقا کریم نے فرمایا دین غالب آ کے رہے گا، اور وہ دور آئے گا کہ مکہ سے شام تک ایک عورت جائے گی یا ایک شخص جائے گا سونے سے لدا ہوا ہوگا اور اس کو کوئی اس کی طرف انگلی اٹھانے والا نہ ہوگا۔ حضرت خباب سمجھ گئے، سرکار کی بارگاہ میں معذرت کی اور چلے گئے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن اپنے اس غلام کے جو دکھ تھے، جو تکلیفیں تھیں، آقا کریم کو اس کی پریشانی ضرور تھی، ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس پر پریشان نہ ہو، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ حریص علیکم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ہے بات۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غلاموں کی یہ کیفیت کب دیکھی جاتی؟ جی بولو مفتی صاحب، قبلہ وہ کہتے ہیں نا کہ کانٹا امتی کو چبھتا ہے درد مصطفیٰ کریم کو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو ایک دفعہ پھر یہ موقع بنا، جی حضرت خباب نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو حد ہو گئی ہے، اس میری مالکہ نے اذیتوں کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ اگر وہ پتھر پر بھی وہ اذیتیں بپا کی جائیں تو وہ بھی پگھل جائے۔ اللہ اکبر، تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا الہی میرے خباب کے لیے کوئی راستہ بنا، خباب کی مدد فرما، خباب کے لیے چارہ گر بن جا۔ تو یہ میرے آقا کی زبان فیض ترجمان سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ اس بدبخت عورت کے سر میں اتنا شدید درد اٹھا
اتنا شدید درد اٹھا کہ وہ درد سے کراہتی، وہ اس درد سے آہ بکا کرتی، اور سیرت کی کتب کے اندر موجود ہے کہ وہ کتیا کی طرح بھونکنے لگ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گستاخان رسول کا، دشمنان اسلام کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جی ایک ایک کو پڑھ کے دیکھ لیجئے ان کا اینڈ کیسا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ اب بڑے علاج انہوں نے کروائے لیکن کوئی کارگر ثابت نہ ہوا، تو بالآخر اطباء کی ایک جماعت نے کہا تمہارے اس درد کا ایک ہی علاج ہے کہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے تمہارے سر کو داغا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، جو وہ عمل کر رہی تھی۔ جو عمل، یہ ہے وہ بدلہ۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور میرے آقا نے مفتی اب صاحب، داغا جائے تو ڈیوٹی بھی اس نے کس کی لگائی؟ حضرت خباب کی۔ خباب کی، واہ وہ واہ داغتے رہے، واہ واہ۔ اب وقتی اس کو سکون ملتا لیکن وہ تکلیف سے نہ نکل سکی اور بالآخر واصل جہنم ہو مفتی گئی۔ صاحب یہ سنتے تھے جو کرنی ہے وہ برنی ہے، ہاں۔ اور اس واقعے میں وہ ہر چیز موجود بے ہے۔ شک، بے شک۔ جس طرح وہ داغتی تھی تو جناب اس کی بیماری ہوئی، تو جناب اسی داغے جانے میں وہ واصل جہنم ہوئی۔ ہمارے ساتھ رہیے، قلب و روح کو معطر رکھیں، ذکر مصطفیٰ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا حسین ذکر ہو رہا ہے، اور ہماری خوشبختی ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے، اور ان کے لبوں سے نکلنے والا قرآن و حدیث کا نور ہمارے قلب و روح میں اتر رہا ہے۔ ناظرین محترم، صحابہ رسول جو ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کس طرح اپنا تن من دھن قربان کیا۔ جس طرح میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرفتار کر کے جناب مکہ لایا گیا، اور صفوان بن امیہ جو تھا مکہ کا بہت بڑا رئیس تھا، اس نے اپنے باپ جو واصل جہنم ہوا تھا امیہ بن خلف جناب بدر کے اندر، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کہا کہ جا کے اسے قتل کر کے آؤ تاکہ میری غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو راستے میں ابو سفیان نے کہا تھا کہ زید بن دسنا، کیا یہ اچھا ہو ہم تمہیں آزاد کر دیں اور تیری جگہ پر تیرے نبی کو لے آئیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ زید بن دسنا نے فرمایا تھا تم کہتے ہو میرے بدلے، میری آزادی کے بدلے میرے مصطفیٰ کریم کو، میرے آقا کو گرفتار کیا جائے؟ فرمایا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری آزادی کے بدلے میں میرے کریم آقا کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے ایک کانٹا بھی چبھے۔ میرے نبی پر میری جان بھی قربان ہے، میرا مال بھی قربان ہے، میری اولاد بھی قربان ہے۔ ابو سفیان جو بھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ جس طرح محمد کے غلام محمد سے محبت کرتے ہیں، ایسا میں نے کوئی غلام نہیں دیکھا جو اپنے آقا سے پیار کرتا ہے۔ مستقبلہ فرما رہے تھے حضرت خباب بن عرط۔ یہی کیفیت اور ماحول سیم جو آپ نے حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا نا، اسی طرح کا واقعہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ عاص بن وائل جو بڑا مشہور کافر تھا، جی، حضرت خباب نے اس سے قرض لینا تھا۔ ٹھیک۔ جب آپ تلواریں بیچا کرتے تھے تو وہ اس مقروض ہو گیا حضرت خباب کا، تو وقت گزرتا گیا، بڑی مدت گزر گئی، ٹائم گزر گیا، وعدے گزر گئے، وہ دیتا نہیں تھا، آپ تقاضا کرتے رہتے، مطالبہ کرتے رہتے۔ تو ایک دفعہ آپ نے ذرا سختی کے ساتھ مانگا تو اس نے یہ کہا کہ میں تمہارا قرض اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ نہیں دیتے۔ ٹھیک۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، ان کا دین چھوڑ دو، استغفر اللہ۔ جب تک چھوڑتے نہیں ہو میں قرض نہیں دوں گا۔ جی، کیسا؟ یعنی اس نے مشروط کر دیا حضور کی نافرمانی سے، دین اسلام سے برگشتگی کے ساتھ، روگردانی کے ساتھ مشروط کر دیا قرض کو۔ جی، تو کیا ایمان افروز جملہ تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس نے کہا قرض تب تک نہیں دوں گا جب تک محمد کو چھوڑ نہیں دیتے۔ تو آپ نے کہا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آپ نے اس کے عقیدے پر بھی کاری ضرب لگائی ٹھیک۔ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے تھے نا، جی، سارے کافر کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، تو کیسے جب ہڈیاں ہو جائیں گی، گل سڑ جائے گی، دوبارہ کیسے؟ تو مشرکوں کا تو عقیدہ سرے سے تھا ہی نہیں کہ اس کے بعد کوئی زندہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا مرنے کے بعد تم زندہ ہو نہیں سکتے اور میں آقا کریم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اچھا پھر تم انتظار کرو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں۔ عاص بن وائل کہتے
میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں اور میری مال اور میرے اولاد میں یہی تصرف ہو تو پھر میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا. ٹھیک. تو اس کی اس ہذیان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی حضرت خباب کی تائید میں. واہ 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 سبحان اللہ. عاص بن وائل کے رد میں افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. اللہ اکبر. فرمایا محبوب کیا آپ نے اس کافر کو دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد دی جائے گی؟ کیا وہ غیب کا علم رکھتا ہے یا اللہ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جی. کہ اس طرح کی دیدہ دلیری کر رہا ہے؟ تو آپ یعنی مالی طور پر جانی طور پر کیا کیا حربے نہیں آزمائے گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بشمول حضرت خباب بن ارت کہتے تھے کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے، اس جان کے اندر سے جانے جہاں کی محبت نہیں نکل سکتی. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. روح تو پرواز کر سکتی ہے لیکن روح میں سے روح مصطفیٰ نہیں نکل سکتی. واہ واہ مفتی صاحب. روح تو پرواز کر سکتی ہے لیکن روح میں سے روح مصطفیٰ نہیں کیا نکل سکتی. خوبصورت سبحان اللہ. وہ جو علامہ نے کہا نا کہ آج کا جی جی بالکل. ہاں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ذرا. روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ روح محمد ہی تو ہے جو کارگر ہے اس وقت سے لے کر آج تک. اللہ اکبر. کیا 14 صدیاں گزر گئیں پھر بھی غلام اپنے آقا کے نام پر جان دینا، سر کٹوانا، گردن کٹوانا سعادت سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. یہ روح محمد ہی تو ہے اور یہی ٹکنے نہیں دیتی کفر کو. کبھی ڈنمارک کا، کبھی ناروے کا، کبھی ہالینڈ کا کوئی بدبخت صحیح. وہ کھڑا ہوتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کر کے اپنے آپ کو ننگے انسانیت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک. لیکن سارے کے سارے ناکام، نامراد، خائب و خاسر رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ہاں ہاں ہاں. واللہ متم نورہ واہ واہ ولو کرہ الکافرون. واہ واہ مفتی صاحب. اور اس کا ترجمہ جو مرد کلندر نے کیا ہے نا، واہ قلم واہ. توڑ دیا کہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، جی. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. بجھایا نہ جائے گا. واہ واہ. حضرت خباب کا ایک اور اعزاز بڑا شرف کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول جنہیں آقا نے مانگا رب سے، تو حضرت فاروق اعظم کا واقعہ تو ہمارے ناظرین کے علم میں ہے کہ وہ تو ننگی تلوار لے کر آ رہے تھے انعام کے لالچ میں حضور کا سر لینے کے لیے معاذ اللہ. جی. تو راستے میں کسی نے کہا تھا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو. تو جب اپنے ہمشیرہ کے گھر پہنچے تو وہاں آپ کے بہنوئی اور آپ کے ہمشیرہ وہ اندر قرآن پڑھ رہے تھے. فاروق اعظم نے باہر سے سنا، کان لگا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کوئی کلام پڑھا جا رہا ہے. اور وہ تو پڑھ رہے تھے، اندر جو قرآن انہیں پڑھا رہے تھے وہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر. واہ واہ معلم قرآن. معلم قرآن، واہ واہ واہ. تو قرآن پڑھا رہے تھے. اب فاروق اعظم نے یعنی عمر جیسا بندہ بھی ان کے لبوں سے قرآن سنا، قرآن اس میں سنا اور واہ واہ واہ. سبب یہ بنا. قرآن بھی سنا اور بشارت بھی سنی. بشارت بھی وہیں سنی. بشارت بھی سنی. اصل تو دعائے مصطفیٰ ہے دعائے لیکن سبب مصطفیٰ تو یہی ہے بنا. اور وہ سنائی انہوں نے بشارت حضرت اللہ خباب نے. وہ پھر وہ پرجلال آواز میں جب کہا اور دروازہ کھلا اور جا کے پھر الجھے اور پھر مارا اپنے بہنوئی کو، ہمشیرہ کو. حضرت خباب چھپ گئے. وہ چھپ گئے، پہلے ہی ساری زندگی اذیتیں اٹھائی تھی، غلام تھے، تو پھر سامنے عمر تھے. تو جب باہر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور بالآخر فاروق اعظم نے کہا اچھا پھر مجھے قرآن سناؤ. تو آپ کے ہمشیرہ نے چند آیات پڑھی اور پھر حضرت خباب کو بلایا، پھر انہوں نے قرآن سنایا. تو فاروق اعظم کے دل میں قرآن کے الفاظ جب اترے تو بے ساختہ یہ پکار اٹھے کہ مجھے لے چلو دربار مصطفیٰ میں. اللہ اکبر. تو حضرت خباب نے کہا عمر تجھے مبارک ہو، میں نے رات ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوحا کے لبوں سے وہ دعا سنی ہے. واہ واہ واہ. آقا نے رات ہی دعا کی تھی کہ یا اللہ ابو جہل ابن ہشام میں سے یا عمر ابن خطاب میں سے جو تجھے پیارا ہے وہ مجھے دے دے. تو مجھے لگتا ہے کہ آقا کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم آئے اور پھر وقت گزرتا گیا. حضرت خباب مدینہ شریف آئے اور 37 ہجری تک آپ رہے ہیں. 37 ہجری حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک.
جب دور خلافت کا آغاز ہوتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، قاری صاحب یہ بڑی حیران کن بات ہے اللہ اکبر. کہ جب فتوحات کے دروازے کھلے نا، جی مفتی صاحب. مال غنیمت آیا اور نعمتیں دیکھی مسلمانوں نے، آسائشیں ہوئیں، راحتیں ہوئیں، آسانیاں ہوئیں، وہ دکھوں سے نکلے، مشکل اور کٹھن دور سے نکلے، اسلام کے عروج کا دور آیا جی تو سارے خوش ہو رہے تھے، لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیزیں دیکھ کر زاروں قطار رونا شروع کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان حضرت اللہ. خباب روتے تھے اور کوئی وجہ پوچھتا تھا تو کہتے تھے میں روتا اس لیے ہوں کہ ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے کہ اسلام کے معلم اول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا پڑا ہوا ہے بے گور و کفن، اور کفن دینے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے. ایک چھوٹی سی چادر تھی، ہم سر ڈھانپتے تھے، پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے، سر ننگا ہو جاتا تھا. بالآخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دیا جائے، پاؤں پر اس کے گھاس رکھ دی جائے. تو کہا آج اتنی نعمتیں دیکھ کے میں ڈرنے لگا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا آخرت میں حصہ کم ہو گیا ہے. اللہ یہ ہے اصل بات. اللہ اکبر اللہ اکبر مفتی صاحب. سمجھنے والی بات یہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے، میرے لیے. جی مفتی صاحب. ہم جو ٹھاٹ باٹ میں ہیں، موج میں ہیں، آسائشوں میں ہیں، اور یہ زرق برق لباس ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، یہ طرح طرح کے کھانے اور نعمتیں ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت خباب تڑپتے تھے کہ یہ نعمتوں کی فراوانی بتا رہی ہے کہ شاید آخرت میں ہمارا حصہ کم ہے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو آخرت میں اپنا حصہ چاہیے. یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر جب آخری وقت آپ کا آتا ہے، یہاں سے پھر آپ ترک سکونت کر کے کوفہ کے اندر چلے گئے، مستقل رہائش اختیار کر لی. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، تو وہاں ان کی محبت میں وہاں چلے گئے، وہاں رہتے رہے. علیل ہوئے، بیماری کا شدید حملہ ہوا، بہت علاج کروایا گیا، کارگر ثابت نہ ہوا. آخری وقت آیا، جب آخری وقت آیا بالکل نزع کا عالم ہے، لبوں سے جان نکل رہی ہے. جب آپ کے سامنے کفن لایا گیا نا، کفن کی 2 چادریں، پھر سنیے بات یار. جی جی مفتی صاحب. کفن کی 2 چادریں لائی گئیں، بے ساختہ اتھرو بہ نکلے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، ہچکی بند گئی. پھر حضرت خباب کی. تو لوگوں نے کہا کہ جناب موت سے مسلمان ڈرتا نہیں ہے، موت سے تو پیار کرتا ہے، تو آپ کو موت کی تکالیف سے شاید پریشانی ہے. تو حضرت خباب نے کہا کس نے کہا ہے؟ مومن تو موت سے عشق کرتا ہے. کہا یہ کفن کی چادریں میں نے دیکھی ہیں تو مجھے احد کا وہ منظر یاد آ گیا جب مصطفیٰ کے سب سے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا کڑیل جوان، ایسا بہادر، ایسا شاہ سوار، ایسا سپاہ سالار، کہا کہ ان کا مبارک لاشا کفن کے بغیر تھا، اور وہاں بھی چادر کم پڑ گئی تھی، ایک چادر تھی. تو وہاں بھی یہی کیفیت ہوئی. کہا آج مجھے دیکھا. پھر آپ نے وصیت کی، کہا کہ مجھے کوفہ شہر میں دفن نہ کرنا، بعد تدفین کرنا. آپ کو دفن کر دیا گیا، اور لوگوں نے آپ کے دیکھا دیکھی وہاں اپنے مردے دفنانا شروع کر دیے. 7 قبریں بن گئی. مولا کائنات صفین کی جنگ میں شیر خدا واپسی پلٹے نا، کوفہ شہر کے باہر دیکھا 7 قبریں بنی ہوئی ہیں. رک گئے اور لوگوں سے پوچھا یہ قبریں کس کی ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا، کہا کہ جی یہ پہلی قبر حضرت خباب کی ہے، اللہ اکبر. جنہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے شہر کوفہ سے باہر دفن کرنا. باقی لوگ تو ان کے دیکھا دیکھی آگے، قبرستان آباد ہو گیا. مولا کائنات سیدھے حضرت خباب کی قبر پر گئے اور قبر پر کھڑے ہو کر زاروں قطار رونے لگے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں. اور وہاں آپ نے پتہ کیا کہا؟ خباب پر اللہ کی رحمت ہو، برضا و رغبت اسلام لائے، اپنی خوشی سے ہجرت کی، سبحان اللہ. ساری زندگی جہاد میں گزاری، واہ واہ واہ. راہ خدا میں مصیبتیں اٹھائیں، اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محنت اور اعمال کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتا ہے. مولا کائنات دیر تک بخشش کی دعائیں فرماتے واہ ہیں. واہ. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.
ناظرین محترم، اس عظیم صحابی رسول کا ذکر ہو رہا تھا کہ جن کا استقبال میرے آقا کریم نے فرمایا، جسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ بٹھاتے، احترام میں کھڑے ہو جاتے، جن کی قبر پر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دعا کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ رب کائنات ہمیں بھی سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا نور عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور کریم آقا علیہ السلام کی سچی پکی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔